مہمان ابھی گھر کے اندر قدم نہیں رکھ پاتا کہ اس سے پہلا اس کا رزق اس گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے جس گھر میں وہ مہمان بن کر جا رہا ہے۔ ایک واقعہ جس کو حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب خطبات فقیر کے اندر لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے تو ایک صاحب تھے حکیم صاحب، انہوں نے اس واقعے کو سنایا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ہمارے محلے کے اندر میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہو گئی، لڑائی زیادہ ہوگی، بیوی ناراض ہو گئی۔ اللہ کی شان ان کے گھر پر ایک مہمان آ گیا۔ اب وہ صاحب یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو گھر پر مہمان آیا ہوا ہے، ہماری لڑائی آپس کی لڑائی ہے، مہمان سے کیا مطلب، مہمان سے کیا واسطہ اور مہمان سے کیا ناراضگی، لہٰذا تم مہمان کے لیے روٹی بنا دیجئے، عزت کا معاملہ ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کھانا نہ میں تمہارے لیے بناؤں گی نہ مہمان کے لیے بناؤں گی، مہمان تمہارا خود ہی کرو۔ اب یہاں عزت کا مسئلہ ہے، یہ شخص بڑا حیران کیا کروں۔ اب اس کا ذہن پڑوس کی جانب چلا گیا کہ ماشاءاللہ ہمارے تو پڑوس والے اچھے ہیں، کیوں نہ میں ایک وقت کا کھانا ان سے بنوا لوں۔ یہ اپنے پڑوس کے اندر گیا، ان سے کہا دیکھو میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری اور میری اہلیہ کی آپس میں بات کچھ خراب ہو گئی ہے، انبن ہو گئی ہے، بلکہ کیا کہا کہ میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا ایک وقت کا کھانا آپ بنا دیجیے، گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر فوراً آگے انہوں نے کہہ دیا بہت اچھا میں بنا دوں گی۔ اب یہ اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اب یہ اپنے گھر کے اندر کمرے میں پہنچے، دیکھا بیوی چارپائی پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بات بعد میں بتاؤں گی، پہلے مجھے معاف کرو، اس کے بعد میں تم سے بات بتاؤں گی۔ کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا سچ کہہ رہے ہو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کہا میں نے معاف کر دیا، بات تو بتاؤ کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے جو تم مجھ سے مہمان کے لیے کھانا بنانے کے لیے کہہ کر گئے تھے، میں نے تو تم سے منع کر دیا، لیکن بعد میں میرے ذہن میں یہ آیا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، صحیح نہیں ہے، میری تو آپس کی لڑائی ہے، لہٰذا میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ اب میں جیسے ہی کچن کے اندر آٹا لینے کے لیے گئی تو مجھے سفید داڑھی والے اور سفید کپڑوں میں ایک بوڑھے شخص جو ہمارے جس میں ہم آٹا رکھتے ہیں اس آٹے والی جگہ سے آٹا لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو میں آٹا لے رہا ہوں یہ اتنا آٹا مہمان کے حصے کا تھا، اب چونکہ تم نے منع کر دیا مہمان کے بنانے کے لیے، اب یہ آٹا پڑوس کے گھر جا رہا ہے جس کے گھر سے مہمان کے لیے کھانا بن کر آئے گا۔ مہمان گھر میں نہیں آتا، اس سے پہلے اس کا رزق، اس کے نصیب کا رزق اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اگر گھر پر مہمان آئے ہم مہمان کو دیکھ کر نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہوں، نہ ہی اپنا منہ چڑھائیں، بلکہ ہم سے جہاں تک ہو سکے اپنے مہمان کی تواضع کریں، مہمان کی خدمت کریں۔